نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم رب زدنا علما والحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا صدق اللہ العظیم۔ سورہ کہف کی 44 آیت مقدسہ ہو گئی۔ دو مسلمان اور کافر کی ایک مثال بیان کی گئی کہ ایک اللہ کی بندگی اور دوسرا شیطان کی بندگی میں، اور دنیا کے نعمتوں پر غرور اور تکبر، اور مسلمان کو حقیر سمجھنے والا، اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی۔ یہ واقعہ کب سے؟ تقریباً چوتھا دن ہے آج کہ مسلسل دنیا دار اور دینداروں کا قریب اللہ ذکر فرما رہے کہ متکبر، غرور کرنے والے، اللہ والوں کو حقیر سمجھنے والے، زمین پر اکڑ سے چلنے والے اور فسادات پھیلانے والے، ان کی دنیا بھی برباد ہوگی اور بولا آخرت بھی۔ اور جو دیندار لوگ ہیں، کیونکہ یہ دنیا دار بھی مرتے وقت کہتے کاش علماء کے ساتھ بیٹھ جاتے، اپنا دین تو سیکھ لیتے۔ شیطان کی سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ دیندار لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، دین سیکھ لے گے۔ کل میں نے ایک مثال دی ہے، تو یہاں سے رب فی دنیا کی مثال یہاں فرماتا کہ آپ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی ایک مثال بیان کیجئے، وضرب بیان کیجئے، لہم ان کے لیے، دنیا میں رہنے والوں کے لیے، مثل الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کا، جیتی دنیا۔ یہ سب بہت مشکل ترجمہ ہے کہ اکثر اس کا ترجمہ جو ہے مضاف مضاف الیہ کا کیا جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی یہ نہیں، جیتی دنیا، یہ موصوف صفت کا ترجمہ ہے۔ کمائن، اس کی مثال اس پانی کی ہے، انزلناہ، جس کو ہم نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، بارش۔ اللہ کریم نے، ہم نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 22 میں پڑھا تھا، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ، نہیں، وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، جا بجا کہ بارش جو ہے یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ کس قدر اللہ اپنے مخلوق کے اس کے ذریعے فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو فرمایا فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، تو اس کے سبب سے زمین کا جلا ملا جو ہے نا، سبزہ نکلا، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اس کے بعد پھر وہ سوکھ کر چورا چورا، ہشیمن چورا چورا ہو گیا، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر ہوا جس کو اڑا کے لے گئی۔ پہلے سبزہ نکلا، اس کے بعد خشک ہو گیا، پھر چورا چورا، پھر ہوائی تپوز زندگی در نچا اکو خاک تلی کے ورتقید پوکے ورکا۔ کیا کہاوت پشتو میں، کیا شعر ہے، اگر کوئی کسی آپ سے زندگی کے بارے میں پوچھ لے تو خاک تھوڑی سی اپنے ہتھیلی پہ رکھ کے پھونکا دے دے، یہ زندگی ہے۔ کہاں گئے وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے، وہ گئے، لاپتہ ہو گئے۔ ارے انسان زمین پر اکڑ کر کیوں چلتا ہے؟ غریبوں کو تو ذلیل، خصوصاً دیندار لوگوں سے آپ انگڑائی سے پیش کیوں نظر آتا ہے؟ ہم دور سے دیکھ لیتے ہیں یہ شخص متکبر ہے۔ اللہ اب ہم سب کو تکبر سے بچائے، بولو آمین۔ محبتیں پھیلاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کس کو ملے گی؟ مسلمان کو۔ مسلمان کون بنے گا؟ جو محبتیں پھیلائے۔ محبتوں پہلے والے کون بنے گا؟ جو مسکرا کر دوسروں کو سلام کرے۔ جب بھی کسی کو دیکھیں تو آپ کے چہرے پر تبسم اور ذرا مسکراہٹ اور سلام ہو، بس۔ یہ نہیں کہ وہ آ رہا ہے تو ادھر دیکھ رہے کہ میں تو بڑا فرعونی ہوں، بھائی یہ مسلمان آ رہا ہے، پھر کہو گے بیا بوائی چوزل دنیا تلاڑے اور بڑیر میں دے پڑا باندھے ارمان اس، پھر کہو گے یا اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، میرے دل پر بڑے ارمان ہیں۔ بولے نہیں، دوبارہ دے رات نشت بیا دنیا تا چوزل شور داخل پا قبرستان اس، دوبارہ آنا نہیں ہے، قبرستان میں گئے بات ختم۔ وہ وہاں رہے، اب یہاں رہے، یہ برزخ ہے، یہ اب گئے، ان کی الگ دنیا، ہماری الگ دنیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ کریم ہر چیز پر
ہاں قدرت رکھنے والا ہے، ہاں ہر چاہت پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ اس آیت مقدسات سے مقصود یہ ہے کہ ان متکبرین کے سامنے دنیا کی حقارت، اس کے بے مائگی، اس کے بے ثبوتی، ان کا ناقدری، ان کی حقیر ہونے کی، کہ دنیا دار اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ہٹ گیا تو یہ ملعون ہے۔ کیا ہے؟ الدنیا ملعونۃ و ملعون ما فیہا، دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے، ان سے محبت کرنے والا برباد۔ دنیا کو دین کے لیے وہ کرو، زندگی معاش ذریعہ، بس ان کو دل میں نہ اتارو۔ جیسے کشتی پانی کے ذریعے منزل تک جاتی ہے، پٹھان کہتے ہیں کشتی دا امیدون مروان پا دریاب کے دا رسی با منزل تا مارا سانی ولی لاری دی، تو منزل تک تو پہنچے گی کشتی پانی کے ذریعے، لیکن ایک شرط ہے کہ وہ پانی اندر نہ آ جائے۔ دنیا اگر اندر آ گیا، بھائی سے بلڑ گئے، پڑوسی سے بلڑ گئے، دیندار لوگوں سے نفرت بھی کرنے لگے، اب تو فرعون بن گیا، اب تو ختم ہے۔ اللہ ہمیں دیندار لوگوں سے محبت کرنے والے بنا دیں۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، اولیاء جو ہے نا علماء و طلباء ہوتے ہیں، بہتر ہے 100 سال عبادت بے ریا، 100 سال بغیر ریا کی عبادت سے بہتر اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا۔ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جو مدارسوں میں، مساجدوں میں، جو بس اللہ نے ان کا انتخاب کیا، دین کی سمجھ بھی آتا کی۔ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 269 میں ذکر ہے، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ علم کی دانائی جس کو چاہے، جس اپنے بندوں میں سے، جو بخاری کی حدیث ہے، یؤتی الحکمۃ من یشاء، آپ حضرت امیر معاویہ سے حدیث منقول ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کر دے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ اللہ کریم نے ان کی مثال بیان کی کہ جو فقراء مومنین کے مجلس میں بیٹھنا اپنے لیے باعث توہین اور باعث عار سمجھتے تھے، ان کے لیے یہ مثال بیان کی۔ دنیا ہے کیا چیز؟ اس آیت مقدسہ میں اللہ کریم نے دنیا کی پانی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی میں اور دنیا میں چند وجوہ سے مناسبت ہے۔ نمبر 1، پانی ایک کیفیت اور ایک حالت پر برقرار نہیں رہتا، لیکن جنت کا پانی ایک برقرار رہے گا، جو سورۃ نمبر 47 آیت نمبر 15 میں کیا پڑھا؟ فیہا انہار من ماء غیر متغیر، اس کا ذائقہ، اس کی وہ جنت میں چیزوں پر تغیر تبدل نہیں آئے گا، وہ ایک حال پہ جوان ہوں گے جنتی اور جوان رہیں گے، تو ان کے لیے جو نعمتیں وہ بھی اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح دنیا میں بھی ایک کیفیت اور ایک حالت برقرار نہیں رہتی، بدلتی رہتی ہے دنیا۔ نمبر 2، کوئی شخص اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ پانی میں داخل ہو اور بھیگنے سے بچ جائے۔ اسی طرح کوئی شخص اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ دنیا میں داخل ہو اور اس کے فتنوں اور اس کے آفتوں سے بچ جائے۔ کریم مولا نے سورہ نمبر 42 سورہ، اس میں غالباً 27 نمبر آیات تھی یا 17 نمبر آیات تھی، 27 تھی، کہ سورہ شورا میں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا، تو انسان سرکش بن جاتا ہے، کس سے؟ بقدر ضرورت اللہ سے کہہ لے اللہ اتنی دنیا دے دے جس میں تیری بندگی کروں اور تیرے بندوں پر خرچ کروں، بس وہ دنیا جس میں تیری رضا ہو۔ نمبر 3، جب پانی کو بقدر ضرورت باغات اور کھیتوں میں ڈالا جائے تو وہ ان کے لیے نفع بخش ہے اور ان کی رویدگی کو بڑھانے والا ہے، اور جب ان میں ضرورت سے زیادہ پانی کو ڈالا جائے گا تو وہ ان کو تباہ برباد کر دے گا، جیسے کہ دریاؤں کے سیلاب میں اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب دنیا کے مال و متاع کو بقدر ضرورت لیا جائے گا تو وہ انسان کے لیے مفید اور نفع بخش ہے، اور جب انسان دنیا کو اپنے ضروریات سے زیادہ لے گا تو وہ اس کے لیے فتنہ اور فساد کا سبب بن جائے گا۔ دیکھیں ہم تو خود کسان ہیں، ہم کھیت کو ایسے بناتے ہیں کہ پانی اس میں بقدر ضرورت ہے۔ کچھ کھیت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جگہ نیچے ہوتی ہے، تو جیسے اس میں پانی جم جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر دھوپ لگتی ہے، پانی جم گیا اس پر دھوپ لگ گیا، صبح گئے تو وہ فصل ہی خشک ہو گیا۔ یہ ہمارا خود، جو میں خود کسان ہوں، کہ جہاں پانی جم گیا
وہاں کھیت برباد ہو گیا، جہاں نہیں پہنچا وہ بھی برباد ہو گیا۔ تو دونوں میں اعتدال، اس طرح یہ امت بھی معتدل ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا، بہترین افراط و تفریط سے خالی۔ یہاں اصل جو مقصد تھا وہ دنیا کے حرص کی مذمت کی گئی ہے کہ دنیا کی محبت جو ہے یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ کریم کے پیارے ہمارے آقا و مولا نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں، بعض مغیبات کا ذکر، مشکات شریف میں بھی ایک باب باندھا گیا، تو اس میں ایک مثال دی گئی کہ وقت آئے گا کہ تم پر دوسرے قومیں جو ہے نا غیر مسلم، یہ حملہ آور ہوں گے اور تمہیں اچک لیں گے، تمہیں برباد کر دیں گے۔ ایسے مثال دیے ہیں حضور علیہ السلام نے، جیسے کھانا تیار ہوتا ہے کھانے والے اس پر ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کو کھا لیتے ہیں۔ تو کہا گیا یا رسول اللہ کیا ہم کم ہوں گے؟ بولے نہیں، کم تو نہیں ہوں گے، تم سیلاب میں جیسے کچرے ہوتے ہیں نا تم اتنے زیادہ ہوں گے۔ اب اس وقت دیکھیں پوری دنیا میں بھری ہوئی ہماری کامیابی افرادی قوت سے نہیں ہے، مالی قوت سے نہیں ہے، جدید ٹیکنالوجی سے نہیں ہے، ہماری قوت قرآن نے بیان کی، بس وہ صبر اور تقوی ہے، بس کہ تم دیندار رہو۔ سورہ محمد میں سورہ نمبر 47 نمبر 7 میں، اور پھر اس میں کیا ہے کہ اگر تم اللہ کی یعنی اللہ کی مدد کرو، مراد اللہ کی دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، شرط ہے، جملہ شرطیہ جزائیہ ہے۔ پھر یہاں سورہ نمبر 3 میں آیت نمبر 160 میں کہ اِنْ اللہ فلا غالب، اگر اللہ مدد کرے گا تم غالب رہو گے۔ تو یہاں کوئی مال کا ذکر نہیں ہے، کوئی افرادوں کا ذکر نہیں ہے، صرف کس کا ذکر ہے؟ اللہ کی دین سے تم منسلک رہو گے، کامیاب اور کامران تم ہی رہو گے۔ تو بار بار دنیا کے بارے میں بتایا کہ دنیا سے ذرا دور رہو، ان سے میں کہتا ہوں کہ دنیا ہماری لیلا، اور ہم اس کے کتنے پیر کتنے علماء برباد ہو گئے۔ قرآن نے وہ مثالیں دیے، بلعام بن باعورا جو سورہ نمبر 7 آیت نمبر 176 میں اس کی بربادی کا ذکر کیوں ہوا؟ صرف اللہ کریم نے اخلد الی الارض، وہ دنیا کی طرف مائل ہوا۔ ارے تو ایک عالم دین، وہ آج ممبر پر بیٹھ کے لوگ کیوں خوش ہوں گے؟ کہہ دو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ اس کی توجہ یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں میں کیا بیماری اس کا علاج بیان کر رہا ہوں یا نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یار لوگ خوش ہیں، میرے خیال ہے چندہ بھی زیادہ دیں گے، حلوہ پوڑی بھی بھیجیں گے اور نکاح خوانی میں بھی پلائیں گے۔ کڑوی بات کہ نہیں، تمہارے نکاح میں اور شادی عالم میں اگر بدعات ہوں گے مجھ سے امیدیں نہ کرنا۔ ہاں، پھر یہ ناراض نہیں ہونا کہ آپ بدعات کو ترویج دیتے اور رسول اللہ کی سنت کو مٹانے کے چکر میں ہو، تو ہم اب ہو تمہارے قریب میں کڑوی بات کرنا، یہ آپ کے فرائض میں سے ہے۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اسلام لایا اور اس کے بقدر کفاف ضرورت رزق دیا گیا۔ دیکھیں حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا بھی کی، میری امت کو سر بسر رزق دے، کتنی پیاری دعائیں، میرے اہل کو سر بسر رزق دے، بسر بسر۔ اور اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہے اس میں اس کو قانے کر دیا، یعنی صبر کرنے والا بھی۔ دولت مند کیا ہے؟ جو کچھ اللہ نے دیا اس پر راضی ہوا، یہ دولت مند ہے۔ کثرت دنیا سے انسان دولت مند نہیں ہوتا، قناعت سے۔ تو وہ شخص جو ہے نا کامیاب ہو گیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے 1054، پھر ترمذی میں بھی موجود ہے 2349 میں، ابن ماجہ بھی موجود ہے 4138 میں۔ بقدر کفاف کا معنی ہے بقدر ضرورت، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو جس سے وہ اپنے کھانے پینے پہنے کے کپڑوں اور رہائش کا بندوبست کر سکے، لیکن بقدر ضرورت۔ کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کروڑوں بھی آتے ہیں تو اسی پہ لگتا ہے، لیکن اسراف کرتے ہیں، ایک سوٹ ایک مرتبہ پہنا دوبارہ نہیں پہنتے، یہ جوتے پہنے، جیسے خاص کر عورتوں کی بیماری ہے، یہ فلاں شادی میں سوٹ پہنا ہے ابھی نہیں پہنیں گے، اب نیا، ایسے ہے نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہے نا، یہ بقدر ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ بہانے کرتے ہیں نا، بقدر ضرورت کھانے پینے کپڑا اور رہائش کا بندوبست کر سکے، اور بیماری کی صورت میں دوا اور علاج کا انتظام کر سکے، اور آرائش زیبائش عیش و آرام للے تلے اور
کھلچڑے اڑانے کے لیے مال دنیا جمع نہ کرے کہ میں دوسروں کو نیچے دکھاؤں. اور جس شخص نے اتنا مال حاصل کیا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گیا بقدر ضرورت. اور جس شخص نے اس سے زیادہ مال حاصل کیا اور مال کے حرص کسی حد پر جا کر ختم نہیں ہوتی، یاد رکھیں. یہاں تک قرآن میں بھی حضور علیہ السلام فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈالا مال کے بہتات نے کہ مال زیادہ ہو جائے، یہاں تک کہ تم جا کے قبرستان کی زیارت ہو جاتی ہے، یعنی مر جاتے ہو. خاص کر انسان کی جب عمر بڑھتی ہے نا میرے بچوں، اس وقت مال کی جو حرص ہے، اللہ اکبر. اب جوان ہیں تو جوان اتنے مال سے، یہ فطری بات ہے. الا ماشاءاللہ بہت کم ایسے عمر رسیدہ ہیں کہ وہ مال سے محبت نہیں کی. 99% کسی عمر رسیدہ سے کسی بات پیسے کی بات کرو اتنا جلال میں پیسے کے لیے آتا ہے، بچوں سے لڑ رہے، ارے اس نے ابھی تک تمہیں پیسے نہیں دیے، گالیاں گلوچ. یہ میرا پریکٹیکل بھی میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر سے محبت اور مال سے محبت بڑھاپے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے. یہ نہ سمجھو کہ ہم جب عمر زیادہ ہو جائے گی تو بولیں گے کہ چلو مال چھوڑے، نہیں بھائی، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، امتحان چلتا رہے گا. اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے بچائے، بولے آمین. اس نے اپنے آپ کو مشکل اور امتحان میں ڈال لیا کیونکہ اس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ جتنا مال ہوگا آخرت میں اس مال کے بدلے میں اس کو عبادت پیش کرنی ہوگی. اس کے عبادات بڑھتے رہتے ہیں نا، مال بڑھے گا تو عبادات بڑھیں گے نہیں بڑھیں گے. آپ کے پڑوس میں غریب ہے تو اس کی مدد بھی ضروری ہے، زکوٰۃ بھی ضروری ہے، صدقہ. بہت رشتہ داروں میں غریب ہے، کس صورت میں؟ کہ مال ہوگا نا. اور جب انسان کے پاس اس ضرورت سے زیادہ مال ہوتا ہے تو عموماً اس مال کو نفسانی خواہشوں اور دنیا کے حرام لذتوں کے حصول میں خرچ کرتا ہے. اور مالدار آدمی اپنے مال کو بڑھانے کے لیے غیر قانونی اور ناجائز ذرائع اختیار کرتا ہے. چغلی اور نقلی اشیاء بناتا ہے. نقلی دوائیاں کون بناتے ہیں؟ جعلی دوائیاں کون؟ یہ دولت مندی تو کہتے ہیں. ایک برانی ہے. آج غیر مسلموں کے سامنے ہم شرمندہ ہیں. کون؟ مسلمان. سب سے جعلی کام جو ہے نا ہم کرتے ہیں. شرم تو نہیں آتی ان لوگوں کو کہ ہم غیروں کے سامنے آج سرنگو ہیں. بولے بھائی اسرائیل کی چیزوں سے بائیکاٹ تو کر لیں گے لیکن مسلمان جو وہ چیز بناتے ہیں یہ جعلی بناتے ہیں. کتنے اس میں ہم پروگراموں میں بیٹھے بات کی، لوگوں نے بولا یار یہ بہت بڑی شرم کی بات ہے. جو چیز وہ بیچتے ہیں اسرائیل ہے نا، برباد لوگ ہیں. بولے لیکن مٹیریل ان کا صحیح ہے. کیوں اس کا مٹیریل صحیح ہے؟ تو نے رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ یہ عوام تیری وجہ سے اسرائیلی مصنوعات خرید رہے ہیں. بولے نہیں، اس کا شیمبو صحیح ہے، ان کا شیمبو، وہ ان کا صابن صحیح ہے، ان کی بوتلیں مشروبات صحیح ہیں، ان کے جو ہے نا فلان صحیح ہے، وہ فلان صحیح ہے. یہ ان جہنمیوں سے پوچھا جائے گا جنہوں نے اسلام کے نام پہ جو ہے نا 2 نمبر چیزیں بنا کر دولت کمانے کے چکر میں ہو. مر جائے گا تو. نشاروں چیزوں کا کاروبار کرتا ہے. کتنے اسمگلنگ کا کاروبار کراچی میں دیکھ لیں. اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور چور بازاری میں ملوث ہوتا ہے. اور ان تمام دینی اور دنیاوی خرابیوں کا واحد وجہ مال دنیا کا حرص ہے. اگر وہ بقدر ضرورت مال پر قناعت اور اکتفا کرتے تو ان تمام خرابیوں سے بچ جائے گا. اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ دعا کی. ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ دعا کی، اے اللہ محمد علیہ السلام کا رزق قوت کر دے، قوت لا یموت. بس اتنا ہے کہ جس سے زندگی گزرے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے 1055، ترمذی کی حدیث ہے 2361، ابن ماجہ کی حدیث ہے 4149. قوت کا معنی اتنا رزق جو ان کے رمق حیات باقی رکھنے کے لیے کافی ہو، جس کی کمی سے ان کو تشویش نہ ہو اور ان کو کیا کہتے ہیں اور ان کا فاقوں کا سامنا نہ ہو اور ان کو سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. اتنا ہو بس. اور نہ وہ رزق اتنا زیادہ ہو جس سے دنیا کی کشادگی اور عیاشی کا خطرہ ہو.
تو اس سے معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی زاہدانہ تھی اور آپ دنیا میں رغبت نہیں کرتے تھے، اور اس میں ان علماء کے لیے حجت ہے جو کہتے ہیں کہ بقدر ضرورت رزق کا حصول فقراء اور اغنیاء دولت سے بقدر ضرورت یہ دونوں سے بہتر ہیں۔ تو کریم اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہم پھر کیا کرتے ہیں، اس کو حشیم کرتے ہیں۔ یہ لفظ کلمہ جو آیا ہے کہ پھر اس کو کیا کرتے ہیں، حشیمن، سبزہ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا، اس میں چورا چورا ہونے کے لیے حشیم کا لفظ آیا۔ حشیم کا معنی ہے کسی کو کھلی یا خالی چیز کا توڑنا۔ اس قول ہے، ایک قول ہے کہ ہڈیوں کو توڑنا یا سر کو پھاڑنا۔ بعض نے کہا کہ اس کا معنی ہے ناک توڑنا۔ حضور علیہ السلام کے دادا کو ہاشم کہتے ہیں، ان کا نام عمر تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے سرید بنایا۔ سرید جانتے ہو، وہ چوری جو بناتے ہیں، انہی گوشت کے سالن میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کر طعام بنائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ اس کا نام حشیم رکھ دیا۔ آج آپ کو پتہ چلا کہ بھائی اس کی نسبت بھی ہاشم کیا تھا، سرید بنانے والا، اس میں فائل کہ اہل مکہ قحط سے دو چار ہوئے، ہاشم ملک شام گئے اور وہاں سے بوریوں میں آٹا لائے، پھر اونٹوں کو ذبح کیا، اس کا سالن بنایا اور اس میں روٹیاں توڑ کر ڈالی۔ اور اہل مکہ کو قحط کے بعد پہلی بار سیر ہو کر کھانا نصیب ہوا، پر سالن میں روٹیاں توڑنے کی وجہ سے ان کا لقب ہاشم پڑ گیا۔ سوکھی ہوئی گھاس کے چورے کو بھی حشیم کہتے ہیں، جس درخت کے پتے سوکھ گئے ہوں اس کو بھی حشیم کہتے ہیں۔ اور اگر اونٹنی کا تمام دودھ دھو لیا جائے تو اس فعل کو بھی حشم کہتے ہیں۔ حشم کو مقلوبات میں ہے حشم شہم اور محش۔ الحشم کے معنی ہیں کلام اور حرکت۔ جو عورت بہت زیادہ باتیں کرتی ہیں ان کو ہمشا کہتے ہیں۔ یہ آج نئی بات سنو، ہمشا، اس کو ہمشا کہتے ہیں۔ جو شخص اپنی انگلیوں سے تیزی سے کام کرتا ہو اس کو الحمش کہتے ہیں۔ شہم بیدار مغز اور بہت ذہین شخص کو بھی شہم کہتے ہیں۔ شم الفرس کا معنی ہے گھوڑے کو دھمکایا۔ شام الرجل کا معنی ہے کسی کو ڈرایا۔ تو معشم المتحشہ اس عورت کو کہتے ہیں جو اس طرح سے اپنے چہرے کے بال صاف کرے۔ تو یہ باتیں ہم نے اس میں پڑھی۔ کریم اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن اس پر مزید تشریحات، کافی سارے الفاظ ہیں، انشاءاللہ کل اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ کریم اللہ ہمیں دنیا کے فتنوں سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں اعتدال پسند، جیسے ہم یہ بہترین امت ہے، اعتدال پسند ہے، اللہ بقدر ضرورت امت مسلمہ کو رزق دے، مخلوق کے محتاجی سے بچائے، اور اپنے ضرورت سے بڑھ کر رات دن دو نوکریاں ہیں، ایک کاروبار ہے جس سے گزارا ہوتا ہے، تو فارغ ٹائم کو اللہ کے بندگی کے لیے نکالو کہ اغتنم فراغ کا قبل شغل کا، کہ فارغ ٹائم کو جو ہے اب اللہ کی بندگی کے لیے نکالو۔ یہ نہیں کہ بس جتنا ٹائم ہے کمانا، ارے یہ پورا نہیں ہوگا۔ کریم مولا ہم مسلمانوں کا آپس میں پیارے نبی کی اس پیاری شریعت، اس قرآن پاک کی تعلیمات کو سیکھ کر خود بھی عمل کر کے پھر دوسری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔